کرنا اور ہے۔ چند دنوں کے لیے کسی کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے سے وہ اپنا ہمیشہ کی حکومت نہ سمجھے۔ ہم کیا، ہماری نسلیں اور ہمارے آبا و اجداد سب اسی قدم پر بکے ہوئے غلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ حضور مرشد گرامی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ اگر آپ غور کریں تو صرف اور صرف اس کو گنگنانے میں ایک نعت کا شعر نہ سمجھے، بلکہ ایک عقیدہ بھی دیتا ہے اور ایک زندگی بھی دیتا ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک حوصلہ بھی دیتا ہے۔ جب کبھی تم مایوس ہو تو اس شعر کو پڑھو، جہاں میں ان کی چلتی۔ بہت زیادہ اگر کوئی پریشان کرنے لگے تو پھر کہو جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں۔ عزیزان گرامی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، صرف اور صرف گمان نہیں، عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا، اے محبوب آپ فرما دیں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ کئی مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ میرے عزیزوں، وہ بھی سلطنت مصطفیٰ ایسی ہے، ہمیں ادھر ادھر ڈگر ڈگر گھومنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج آپ کو پتا ہے، بے خوف ہو کر کے لکھنے والا ایک مجدد جس کو دنیا آج امام عشق و محبت کہتی ہے، قلم کبھی رکتا نہیں، قلم کبھی تھکتا نہیں، اور قلم کبھی کسی سے ڈرتا نہیں۔ بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر لکھنے والا قلم، اور پھر کبھی اگر جلال میں آئے تو اسی قلم سے یہ بھی کہہ دے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، پھر یہ کہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کو اتنا بے خوف کس نے بنایا تھا؟ کیا بہت بڑی حکومتیں پیچھے کھڑی تھی؟ کیا بڑے بڑے نیتا ان کے مرید تھے؟ کیا حکومت کے عہدیدار آس پاس کھڑے رہتے تھے؟ کس بات کی وجہ سے یہ بے خوف قلم چلتا تھا؟ بڑے بڑے پیسے والے بھی آتے تو وہ امام احمد رضا یہ کہتے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لایا، بلکہ اپنے متعلق تو یہ کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔